خوف اور غم سے آزادی کیا ہے؟ میں اپنی بہنوں سے جو یہاں پر بیٹھی ہیں، طالبات ہیں، آپ سے مخاطب ہوں، اس خوف اور غم سے آزادی کیا ہے؟ ذرا غور کریں، ہم روز مرہ کی زندگی میں ہمیں کس طرح کے خوف لاحق ہوتے ہیں اور ہم کن کن باتوں پہ غمگین رہتے ہیں، ذرا ان پر غور کریں میرے ساتھ۔ ہمیں کن چیزوں سے خوف ہوتا ہے؟ دنیاوی آسائش، آرام، مال اسباب کا خوف ہوتا ہے کہ فلاں چیز میرے ہاتھ سے چھوٹ نہ جائے، فلاں چیز مجھ سے چلی نہ جائے، مجھ سے رخصت نہ ہو جائے۔ پھر دنیا کے رشتوں کا خوف ہوتا ہے کہ یہ میں اس رشتے سے محبت کرتا ہوں، یہ میرے والدین ہیں، یہ میرے بھائی بہن ہیں، یہ میرے اعزاء اقارب ہیں، یہ میرے قریبی رشتے ہیں، کہیں یہ مجھ سے چلے نہ جائیں، دور نہ ہو جائیں۔ پھر انسان کو کبھی منصب اور متاع کا خوف ہوتا ہے کہ یہ جو مجھے منصب ہے، میرا عہدہ ہے، جو عزت ہے، نام ہے، شہرت ہے، یہ مجھ سے کہیں نہ چلی جائے، اس کے خوف میں انسان لاحق رہتا ہے۔ کبھی انسان کو اپنے امیج کا خوف ہوتا ہے، جو ایک جھوٹا وقار اس نے ارد گرد بنا رکھا ہے، اس کے خوف میں مبتلا رہتا ہے کہ کبھی یہ مجھ سے نہ چلا جائے۔ کبھی انسان کو خوف ہوتا ہے کہ جو اس نے برے خیالات، گناہ، برے وساوس، برے ارادے اپنے دل کے پردوں میں چھپا رکھے، کہیں وہ لوگوں پر ظاہر نہ ہو جائے، اس کے خوف میں مبتلا رہتا ہے اور وہ اس کو ڈپریس کرتا رہتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ چیزیں اس کے اندر ہیں اور لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہیں، تو وہ اس خوف میں رہتا ہے کہ کہیں یہ میرا برا عمل لوگوں کی نگاہ میں نہ آ جائے، یہ میری بری بات، میرا برا خیال، میرا برا ارادہ، میری یہ سازش، یہ میرا گناہ کا عمل لوگوں کی نگاہ میں نہ آ جائے، اور میں نے جو ایک فریب پر مبنی ایک امیج بنا رکھا ہے یہ کہیں ٹوٹ نہ جائے، اس کے خوف میں مبتلا رہتا ہے۔ اور پھر خوف اور غم کا باہمی تعلق یہ ہے کہ غم انسان ہر اس شے کا کرتا ہے جس شے کا پہلے خوف رکھتا ہے، ہر اس شے سے غمگین ہو جاتا ہے نا، کہ جس کا پہلے دل میں خوف ہوتا ہے، پھر جب وہ کام ہو جاتا ہے تو انسان غمگین ہو جاتا ہے، پھر غم میں رہتا ہے۔ تو جب آپ پہلے مرحلے پر ہی خوف کو جڑ سے اکھاڑ دیں، نکال دیں، تو پھر بعد میں کوئی شے اگر رونما ہو بھی جائے تو وہ شے اسے غمگین نہیں کرتی۔ تو یہ جو بزرگان دین اور صوفیاء ہیں، انہوں نے جو راستہ اختیار کیا وہ اس خوف اور غم سے نجات کا راستہ تھا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چل پڑتا ہے اس کو دنیا میں تکلیفیں نہیں آتی، اسے دنیا میں نہیں ہوتی، اس کے پیارے دنیا سے رخصت نہیں ہوتے، اس کو مالی نقصان نہیں ہوتا، دنیا میں اس کی دشمنی اور اس سے حسد کرنے والے لوگ نہیں ہوتے، اس کی تکالیف نہیں ہوتی، ایسا نہیں ہے۔ وہ سب کچھ رونما ہوتا ہے، اس کے لیے یہ سب پریشانیاں لاحق ہوتی ہیں، ہر چیز اس کو پہنچتی ہے، لیکن خوف اور غم وہ رکھنا چھوڑ دیتا ہے اور اللہ کی ذات پر توکل کرتا ہے، اور اللہ رب العزت اسے جس حال میں رکھے اس پہ راضی رہنا سیکھ جاتا ہے۔ وہ اس طرف ہر اگلے دن کوشش کرتا ہے اور ارادہ کرتا ہے اور اپنا سفر اس سے جاری رکھتا ہے، تا وقت کہ اللہ رب العزت اسے تقویٰ کی دولت عطا کر دے، اور تقویٰ کی دولت مل جانے کا مطلب ہے کہ اللہ رب العزت اسے دو جنتیں دے دیتا ہے، ایک وہ آخرت کی جنت اور ایک اس دنیا میں بھی اس کو ویسی کیفیات سے نواز دیتا ہے۔